الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے معزز اساتذہ کرام، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تین ایسے طبقات عطا فرمائے ہیں جو آپ کی تین خواہشات کی تکمیل کا سبب بنے ہیں۔ آپ کی پہلی خواہش، میرا دین دنیا میں عام ہو جائے، ہر کچے اور پکے گھر میں میرا کلمہ پڑھا جانے لگے۔ اللہ نے اس خواہش کی تکمیل کے لیے آپ کو جو طبقہ عطا فرمایا انہیں اصحاب پیغمبر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی دوسری خواہش، گھر کی چار دیواری میں گزاری جانے والی زندگی کے مسائل و معاملات میری امت کے سامنے واضح ہو جائیں، میری امت ان مسائل و معاملات سے ہدایت و رہنمائی حاصل کر سکے۔ اللہ نے اس خواہش کی تکمیل کے لیے آپ کو جو طبقہ عطا فرمایا انہیں ازواج پیغمبر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی تیسری خواہش، مسلم کی روایت کے مطابق لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما دیں۔ اللہ نے اس خواہش کی تکمیل کے لیے آپ کو جو طبقہ اور گروہ عطا فرمایا انہیں اولاد پیغمبر کہا جاتا ہے۔ اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے اصحاب پیغمبر کے حوالے سے چند ایک معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ علامہ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی کی تعریف کرتے ہوئے لکھا، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، صحابی اس خوش نصیب انسان کو کہا جاتا ہے جس نے حالت ایمان میں اللہ کے پیغمبر سے ملاقات کی ہو، حالت ایمان اور اسلام پر ہی اس کا انتقال اور وفات ہوئی ہو۔ ایسے خوش نصیب انسان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، دنیا کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، مسلمان ہو کر نمازی بن جائیں، نمازی بن کر میدان جہاد کے غازی بن جائیں، قرآن کا علم سیکھیں، مفسر بن جائیں، حدیث کے علوم کو حاصل کریں، محدث بن جائیں، فقہ کے علوم پر دسترس حاصل کریں، فقیہ اور مجتہد بن جائیں، سلوک اور تصوف کے علوم کو سیکھ کر ولی قطب اور ابدال بن جائیں۔ صحابی کی اس ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو اس نے اللہ کے رسول کے رخ انور پر ڈالی ہے۔ جب صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ یہ ہے، وہ پیغمبر کی خواہش کی تکمیل کا سبب ہیں، تو پھر میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ میں اور آپ اصحاب مصطفیٰ کا دفاع کریں، ان پر ہونے والے شکوک و شبہات کا رد کریں، ان پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کا بلند ہونا
کیا صرف یہ ایک ہی وجہ ہے کہ صحابہ کا دفاع کیا جائے یا کچھ اور بھی وجوہات ہیں؟ چند ایک وجوہات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جن کی بنیاد پہ ہم اصحاب پیغمبر کا دفاع کرتے ہیں۔ نمبر ایک، اصحاب پیغمبر انتخاب خداوندی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت کا مصداق حضرات صحابہ کرام ہیں، کیونکہ ان کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، نبوت اور ختم نبوت کے لیے اللہ نے میرا انتخاب فرمایا، پھر میری معیت، رفاقت اور صحبت کے لیے میرے اصحاب کا انتخاب فرمایا ہے۔ جب صحابہ کرام انتخاب خداوندی ہیں تو پھر خدا کے انتخاب پہ کوئی بات نہیں کی جا سکتی، اس لیے صحابہ کرام کا دفاع کرنا، ان پر ہونے والے شکوک و شبہات کا رد کرنا، ان پر ہونے والے اشکالات اور اعتراضات کا جواب دینا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اصحاب پیغمبر کا دفاع کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام مومن ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، ان کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دی ہے، بلکہ ان کے ایمان کو میرے اور آپ کے لیے معیار، بنیاد اور آئیڈیل قرار دیا ہے۔ جب ان کا ایمان میرے اور آپ کے لیے بنیاد، معیار اور آئیڈیل ہے، پھر ان کا دفاع کرنا بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام کا دفاع کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام عادل ہیں۔ ان کے عادل ہونے کا معنی یہ ہے کہ شریعت کے متعلق ان میں گواہی دینے کی صلاحیت اور اہلیت موجود ہے، ان کی بات کو سچی گواہی کے طور پر تسلیم اور قبول کیا جاتا ہے، بلکہ دین اسلام کا مدار بھی صحابہ کرام کی روایات، مرویات اور شہادات پر ہے، اور ان کے ذات کا عادل ہونے پر ہی ان کی ذات کے عادل ہونا یہ بھی ان کی روایات اور مرویات کے انحصار پر ہے۔ جب یہ ساری روایات، مرویات اور شہادات پر دین اسلام کا انحصار ہے تو پھر میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اصحاب پیغمبر پر ہونے والے شکوک و شبہات، ان پر ہونے والے اعتراضات و اشکالات کو ختم کرے، دلائل کے ساتھ ان کا جواب دیں۔ صحابہ کرام کا تحفظ، صحابہ کرام کا دفاع اس لیے بھی ضروری ہے کہ صحابہ کرام دین میں حجت ہیں۔ جس طرح قرآن کریم دلیل شرعی، جس طرح حدیث پیغمبر دلیل شرعی، جس طرح سنت دلیل شرعی، صحابہ کرام کے اقوال، صحابہ کرام کے افعال، صحابہ کرام کی تقاریر بھی دلیل شرعی ہیں۔ محدثین نے صحابہ کرام کے اقوال و افعال اور تقاریر کو حدیث شمار کیا ہے، اور حدیث حجت ہوا کرتی ہے، اس لیے اصحاب پیغمبر کا دفاع کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام دین کے معاملے میں حجت ہیں۔ دلیل صحیح بخاری کی، اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں ایک خاتون آئی، آ کر کہا، یا رسول اللہ، میں مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ سوال کیا، اللہ کے پیغمبر نے کسی مصروفیت کی وجہ سے فرمایا کہ بعد میں آنا۔ اس نے کہا، ارأیت ان جئت ولم اجدک، اگر میں آپ کی خدمت میں آؤں، آپ کو یہاں پہ موجود نہ پاؤں، پھر میں اپنے مسئلے کا حل کس سے پوچھوں؟ اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا، ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر تو میرے پاس آئے، مجھے یہاں پہ موجود نہ پائے، تو پھر اپنے مسئلے کا حل ابو بکر صدیق سے پوچھ لینا۔ پیغمبر کا سوال کرنے والے سائل کو صدیق کے پاس بھیجنا، صدیق کی طرف رہنمائی کرنا، یہ علامت دلیل ہے اس بات کی کہ صحابہ کرام حجت ہیں۔ روایت ترمذی کی، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، انی لا ادری ما بقائی فیکم، مجھے یہ بات معلوم نہیں کہ کتنی دیر میں تمہارے درمیان میں رہتا ہوں۔ فاقتدوا باللذین واشار الی ابی بکر وعمر، اللہ کے پیغمبر نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی طرف اشارہ فرمایا، اور اشارہ فرما کر کہا کہ میرے بعد تم ان کی اقتداء کرنا۔ ابو بکر و عمر کی طرف اشارہ کر کے
ان کی اقتداء کا حکم دینا، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ پیغمبر کے صحابہ حجت ہیں۔ جب ان دلائل کی روشنی میں مجھے اور آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اصحاب پیغمبر حجت ہیں، تو پھر ان پر ہونے والے شکوک و شبہات کا رد کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام کا دفاع اس لیے بھی ضروری کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں، صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ ایمان کو دیکھا جائے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ کرام معیار۔ اعمال کو دیکھا جائے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، صحابہ کرام معیار ہیں۔ پھر سوال ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام معیار کیسے؟ معیار تو قرآن و سنت ہے۔ میرے شیخ اس کا جواب دیتے ہیں کہ قرآن و سنت معیار ہے، صحابہ معیار حق ہیں۔ معنی اس کا یہ ہے قرآن وہی معتبر ہوگا جو صحابہ کے واسطے سے آیا ہوگا، حدیث وہی معتبر ہوگی جو صحابہ کے واسطے سے آئی ہوگی، دین وہی معتبر ہوگا جو صحابہ کے واسطے سے آیا ہوگا، شریعت وہی معتبر ہوگی جو صحابہ کے واسطے سے آئی ہوگی، اذان وہی معتبر ہوگی جو صحابہ کے واسطے سے آئی ہوگی، کلمہ وہی معتبر ہوگا جو صحابہ کے واسطے سے آیا ہوگا، نماز وہی معتبر ہوگی جو صحابہ کے واسطے سے آئی ہوگی۔ تو صحابہ معیار حق ہیں، اس لیے ان کا دفاع مجھ پر اور آپ پر لازم اور واجب ہے۔ صحابہ کرام کے تحفظ اور دفاع کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام تنقید سے بالا تر ہیں۔ جب بھی صحابہ کرام پہ تنقید ہوئی ہے، امت کو اللہ نے ایسے افراد دیے ہیں جنہوں نے دلائل کی روشنی میں اصحاب پیغمبر کا دفاع کیا ہے۔ بات اگر خدا کی کروں، جب مشرکین و کفار نے اصحاب پیغمبر پہ تنقید کرنا چاہی، الا انہم ہم الصفہاء کہہ کر اللہ تعالیٰ نے خود اصحاب کا دفاع کیا۔ بات اگر رسالت میں آپ کی کروں، لا تسبوا اصحابی فرما کر اپنے اصحاب کا دفاع کیا۔ پھر امت کو ایسے افراد بھی دیے جنہوں نے حضرات صحابہ کرام کا دفاع اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ اگر صدیق اکبر پہ اعتراض ہوا کہ وہ تجہیز و تدفین کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، وہ تو باس خلافت چھیڑ بیٹھے تھے، انہوں نے تو خاندان اہل بیت کے ساتھ ناانصافی کی، انہوں نے تو جناب والا غاصبانہ طور پر خلافت پہ قبضہ کیا۔ تو میرے شیخ و مرشد میدان میں آئے، صدیق اکبر کے حوالے سے کتاب لکھی، اعتراضات کے جوابات دیے۔ اگر کسی نے حسبنا کتاب اللہ کو بنیاد بنا کر سیدنا فاروق اعظم پہ انگلی اٹھائی، میرے شیخ و مرشد نے حضرت سیدنا عمر فاروق پہ کتاب لکھ کر اعتراضات کے جوابات دیے، شکوک و شبہات کو ختم کیا۔ اگر کسی نے رافضیت کو خوش کرنے کے لیے خلافت و ملوکیت کتاب لکھ کر سیدنا عثمان پر اعتراضات اٹھائے، شبہات پیدا کیے، میرے شیخ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر کتاب لکھ کر دلائل کے جوابات دیے، شبہات کو ختم کیا۔ اور اگر کسی نے حدیث عمار کو بنیاد بنا کر سیدنا معاویہ پر اعتراضات کیے، شکوک و شبہات پیدا کیے، تو میرے شیخ و مرشد مربی متکلم اسلام حفظہ اللہ نے سیدنا معاویہ کے حوالے سے کتاب لکھ کر ان پر ہونے والے اعتراضات اور شکوک و شبہات کو ختم کیا۔ پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہیں، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہیں۔ گر قرآن کلام اللہ ہے، شان محمد کی تو زبان محمد کی تقریر صحابہ ہے۔ گر کفر سے بچنا ہے، اصحاب سے جڑ جاؤ، ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ ہے۔